مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج کے ہمارے درس کا عنوان ہے یوم آخرت پر ایمان۔ سامعین مکرم، یہ دنیا عارضی ہے، اس میں موجود ہر چیز فانی ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہر بندے نے مرنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے، پھر حساب و کتاب کے لیے میدان محشر میں جمع ہوں گے۔ جو کامیاب ہوں گے جنت میں جائیں گے، جو حساب و کتاب میں ناکام ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ سورۃ بقرہ کی ابتدا میں ہی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ صاحب ایمان وہ ہیں جو آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ اور جو کتاب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نازل ہوئی اور جو کتابیں آپ سے پہلے رسولوں پر نازل ہوئیں ان پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔ ایمان بالآخرت بہت ہی اہم عقیدہ ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ قرآن پاک کا کوئی صفحہ ایسا نہیں ہے جس پر کسی نہ کسی انداز سے آخرت کا ذکر نہ ہو۔ بعث بعد الموت، حشر و نشر، حساب و کتاب، جنت و دوزخ اور جزا و سزا میں کسی نہ کسی چیز کا ضرور آپ کو تذکرہ ہر صفحے میں ملے گا۔ اس عقیدے کی اہمیت کے حوالے سے ایک اور نقطہ بھی ذہن نشین کر لیں کہ قرآن پاک میں دوسرے عقائد کا جہاں بھی ذکر آیا ان کے لیے لفظ ایمان استعمال ہوا ہے کہ ان پر ایمان لاؤ، لیکن عقیدہ آخرت کے بارے میں عموماً لفظ یقین استعمال ہوا ہے، جیسا کہ پہلے آیت کریمہ جو میں نے ذکر کی ہے، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔ یقین کا لفظ استعمال ہوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان بالآخرت کے بارے میں انتہائی گہرائی اور شدت مطلوب ہے۔ صرف ایمان کافی نہیں بلکہ یقین کا ہونا ضروری ہے۔ اگرچہ ترتیب میں ایمان باللہ اور ایمان بالرسالت پہلے ہیں، لیکن اہمیت کے لحاظ سے ایمان بالآخرت پہلے ہے، اس لیے کہ اگر مرنے کا یقین نہ ہو، مرنے کے بعد محاسبے کے لیے جی اٹھنے کا خوف نہ ہو، جزا اور سزا اور دوزخ کا ڈر نہ ہو، تو ایمان باللہ صرف نام کا رہ جائے گا اور ایمان بالرسالت محض عشق رسول کے زبانی اور کھوکھلے دعوے رہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کی نوبت نہیں آئے گی۔ آخرت کا سب سے پہلا مرحلہ موت ہے، لہذا موت پر ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ جس کے دلائل بہت زیادہ ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان موت کو چکھنے والی ہے، موت سے فرار ممکن ہے ہی نہیں، جیسا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ کہہ دو کہ موت جس سے تم فرار اختیار کرتے ہو وہ تو تمہارے سامنے آ کر رہے گی، پھر تم ہر پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے تو وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حدیث پاک ہے، پریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں تحفۃ المؤمن الموت، موت مومن کا تحفہ ہے۔ موت کے بعد دوسرا مرحلہ قبر کا ہے کہ جب موت واقع ہو گئی اب اس کے بعد قبر کا مرحلہ ہے، اس میں سوال و جواب ہوں گے، گناہ گاروں کے لیے عذاب و سزا اور نیکوکاروں کے لیے آرام اور آسائش اور میٹھی نیند ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک طویل حدیث مروی ہے جس میں قبر کے سوالات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میت کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں من ربک، تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ وہ جواب دیتا ہے وہ عبد اللہ ورسولہ،
وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ پھر وہ پوچھتے ہیں وما یدریک، یہ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ یہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں؟ یہ تجھے کیسے پتہ چلا؟ وہ جواب دیتا ہے قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ وصدقت، میں نے اللہ کی کتاب قرآن پڑھا، لہذا میں ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اور ان کی تصدیق کی۔ کافر ان سوالوں کے جواب نہیں دے پائے گا۔ اب مومن کے لیے قبر میں جنت کا بچھونا بچھا دیا جائے گا، قبر کے دروازے جنت کی طرف کھول دیے جائیں گے اور وہاں جنت کا سارا ماحول پیدا کر دیا جائے گا۔ کافر اور منافق، فاسق اور فاجر کی قبر کے دروازے جہنم کی طرف کھول دیے جائیں گے اور عذاب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا قبروں میں رہیں گے، اس کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو اٹھائے گا اور سب میدان حشر میں جمع ہوں گے، وہاں حساب و کتاب ہوگا، اس پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا، اور کہتے ہیں کہ جب ہم مر کر بوسیدہ ہڈیاں اور چور چور ہو جائیں گے تو کیا از سر نو پیدا ہو کر اٹھیں گے؟ کہہ دو کہ ہاں اٹھو گے، خواہ تم پتھر یا لوہا ہو جاؤ۔ ایمان بالآخرت میں سے سب یہ بھی ہے کہ اس بات پر ایمان لائیں کہ اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم قیامت کے دن ایسے ترازو رکھیں گے جو عین انصاف ہوں گے، پھر کسی شخص پر کچھ ظلم نہ کیا جائے گا، اور اگر رائی کے ایک دانے کے برابر عمل ہوگا تو ہم اسے لے آئیں گے اور ہم حساب کے لینے والے کافی ہیں۔ اور آخر میں ہم دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں ہر عقیدے پر جس طرح اس کو ماننے کا حق ہے اس طرح ہمیں ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ سنایا اس کو اپنی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں قبول فرمائے۔ اس کا سب تمام مرحومین کو اصال کرتے ہیں، مالک و مولا قبول فرما کر ان کے درجات بلند فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔